جو سوال ہے وہ آپ ہی کی گفتگو سے سوال یہ کہ آپ نے بیان کیا کہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ یہ رسول اللہ کے وسیع ہیں، رسول اللہ نے امت کو ان کے بارے میں بتایا. تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی اہم تھی یہ فقہ جس کی آپ بتا رہے ہیں کہ تدوین بھی ہوئی ہے اور ان کی آپ نے فضیلت بیان کی کہ اور جو اصحاب ہیں بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ وہ ان کے شاگرد ہیں، اگر یہ فقہ اتنی اہم ہے، دین ہے، تو پھر رسول نے اپنے زمانے میں مدون کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر یہ اہم ہے تو رسول نے اپنے زمانے میں اس کو کہیں پر مدون کرایا ہو، جس طرح رسول اللہ نے قرآن مدون کرایا. خود آپ نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے بلکہ پچھلی نشست میں آپ نے یہی کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے مدون کیا ہے، تو پھر یہ فقہ کیوں نہیں مدون کیا؟ یہ سوال کہ رسالت میں آپ نے کیوں مدون نہیں فرمایا، ہمارے پاس جواب ہے کہ رسول خدا نے مدون فرمایا ہے. صحیح. اور ساری فقہ بے املاء رسول و کتابت علی مدون ہوئی ہے، لکھی گئی ہے، اور اس میں حتی عرش الخدش کہ اگر میرے ہاتھ سے آپ کوئی خراش بھی آ جائے تو اس کا کیا تاوان دینا ہے، وہ بھی اس میں مکتوب مدون موجود ہے. صحیح ہے. یہ ایک صحیفہ تھا امام علی علیہ السلام کے پاس، اور یہ ہماری اہل سنت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. بخاری کے اندر روایت بھی ہے، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو امام علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ دے کر بھیجا کہ جائیے اور حضرت عثمان کے سامنے یہ پیش کریں، اور ایک واقعہ تھا لوگوں سے ٹیکس لینے کے حوالے سے. تو کتاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے امام علی کا کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، صحیفہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ پوری ایک فقہ کم از کم ہماری اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی ہمیں واضح نشان نہیں ملتا کہ امام علی نے یا رسول اللہ نے کہیں پہ مدون کرائی ہو. تو یہ ہمارے پاس تو اس کی روایات نہیں ہے. تو آپ نے ابھی نشانی تو خود بتائی ہے. کون سی نشانی؟ کہ امیر المومنین نے اسی صحیفے میں سے جو مبتلا بے حکم تھا وہ بھیجا کہ یہ لکھا ہوا ہے، رسول کا لکھوایا ہوا ہے، بھیجا نا؟ جی بھیجا. نہیں، ایک کتاب یا صحیفہ ہے لیکن ایک پوری فقہ، کیونکہ فقہ کے اندر پوری فقہ میں جو کچھ ہم نے کہا حتی عرش الخدش موجود ہے، یہ ہمارے ہاں تعبیر موجود ہے کہ یہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ تک ہوگا، نا دیا ہوگا، زخم کا ہوگا، لیکن خراش کا بھی یہ فقہ کی اتنی ڈیٹیل موجود ہے، بالکل موجود ہے اتنی ڈیٹیل تک اس میں. اچھا، آپ نے پچھلی جو نشست تھی اس میں اربعہ اصول اربعہ کے بارے میں، وہ الگ ہے، وہ تو بات امام جعفر صادق کے زمانے میں ہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں خود رسول اللہ کے دور میں کہ فقہ محمدی رسول اللہ کے زمانے میں مدون ہوئی، اس پر تمام اصحاب عمل کرتے تھے، اور اگر اصحاب میں سے کبھی تخلف ہوتا تو اس تخلف کے وقت دکھا دیا جاتا کہ یہ تمہارا اس فقہ سے تخلف ہے، دیکھو مدون مکتوب موجود ہے. میں وہی صفحہ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا نا جی، جس صفحے کی جس آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو میں وہی دکھاؤں گا، یہ رسول خدا نے لکھوایا ہوا ہے، یہ رسول خدا کی سیرت بھی ہے. یہ فقراء سے ٹیکس اسلام میں لیا نہیں جاتا، بلکہ اسلام ٹیکس لیتا ہی فقراء کے لیے ہے. اسلام کا ٹیکس عمراء کے لیے تو نہیں ہے. یہ ہمارے آج کل جو ٹیکس غریبوں سے جمع ہوتا ہے یہ تو اشرافیہ کے لیے جمع ہوتا ہے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی گاڑیوں کے لیے، ان کے محلات کے لیے یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے. اسلام کا کانسیپٹ تو یہ نہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لے اور اشرافیہ کو دے دے. جب یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا تو پھر دکھایا گیا کہ یہ ٹیکس غریبوں کے لیے ہے، جو ٹیکس لے کے غریبوں کو دینا ہے وہ غریبوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو مکتوب موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اس لکھے ہوئے پہ تمام اصحاب عمل کرتے رہے ہیں. آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کتنے 4 فقہ ہیں جی، ان 4 میں اگر آپ رہیں تو صحیح ہے، اگر ان 4 سے آپ خارج ہوئے
تو تکفیر تک کے بھی فتاوا موجود ہیں، مختلف آرا ہیں، بالکل، لیکن ان سے خارج کو جی صحابہ ان چار میں سے کس فقہ پہ تھے؟ یہ ہمارے جو موجود 4 فقہ ان میں سے تو کسی پر نہیں تھے. ان میں کسی پہ نہیں تھے نا. نہیں. یہ وہ فقہ جعفری پہ تھے، وہ فقہ محمدی پہ تھے، وہ فقہ آل پہ تھے. فقہ آل پر یا سنت رسول پر؟ فقہ آل وہی سنت رسول ہے، دو چیزیں تو نہیں ہے نا. رسول کہہ رہے ہیں نا انی تارکم فیکم ثقلین، رسول کہہ رہے ہیں میرے بات تم نے کتاب اللہ اور عطرت تھی. جی تو رسول کے بعد جس فقہ کو عطرت بیان کریں گے وہ رسول کی فقہ ہوگی یا کچھ اور ہوگی؟ رسول کی فقہ. رسول کی فقہ ہوگی. اسی فقہ پر زمان رسول میں جو عمل ہو رہا تھا وہ فقہ الآل ہے. زمان رسول کے بعد اصحاب نے جس پہ عمل کیا وہ فقہ الآل ہے، کیونکہ کوئی اور فقہ تھی نہیں، کسی اور فقہ کے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. تخلفات ہوئے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اچھا، جس طرح کی نمازوں کے طریقے میں اختلاف ہے، اس سے آپ کی جیسے مراد یہ ہے؟ تخلفات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خلاف ورزی جس طرح ابھی آپ نے ٹیکس کی مثال دی، جی ٹھیک ہے نا. تخلفات ہوئے نہیں ہوئے، خلاف ورزیاں ہوئی نہیں ہوئی، وہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ کچھ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کچھ واجبات پہ عمل نہیں کرتے. اس کے سب قائل ہیں، کوئی عصمت صحابہ کا تو کوئی قائل نہیں ہے. نہیں، اس میں تو ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں ہم بھی اس کے رسول قائل کی بھی نہیں. نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ کی مقید عصمت ہے، کے قائل ہیں. نہیں مقید قائل ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں. مقید قائل ہے، تبلیغ دین میں عصمت ہے، اس کے علاوہ ادھر بھی عصمت نہیں ہے. نہیں، وہ خطا اجتہادی کا استعمال کرتے ہیں وہ تو لفظ، عصمت کے خطا خلاف ہے نا. اجتہادی کا، کہ وہ حتی خطا رسول کے لیے، رسول کے لیے بالکل حتی خطا. رسول کے لیے تو یہ عصمت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب عصمت نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 100% عمل کرتے تھے فقہ حال پہ، نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی اور منبع، کوئی اور سورس نہیں تھا اصحاب کے لیے. آپ اصحاب کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جی آپ پہ یہ فقہ اربعہ پہ عمل کرنا حرام ہے. آپ کو تو اس فقہ پہ عمل کرنا ہے جس پہ صحابہ نے عمل کیا ہے. اس دور میں فقہ آل کے علاوہ کوئی اور فقہ تھی ہی نہیں، مدون بھی تھی اور عمل بھی تھا. وہ نام اس کا نہیں لیتے تھے کہ ہم فقہ آل پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن فقہ الآل تھی، کیونکہ اور کوئی فقہ تھی نہیں نا. یہ فقہ تو بعد میں بنی. تو اس وقت آل سے دیکھیں، میں اس کو اور انداز میں سمجھاتا ہوں. یہ جسارت ہے، میں آپ کو بچوں کو سمجھانے کی بات کروں. میرے نظر میں وہ بچے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا. وہ بچے ہیں جن کو یہ مفاہیم سمجھنے ہیں. جی. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو اختلاف ہوا وہ اختلاف عقائد میں تھا، فقہ میں تو نہیں تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جیسے نماز، سب ایک جیسے نماز پڑھیں، جی، ایک جیسے زکوٰۃ دیں، ایک جیسے حج کریں، ایک جیسے خمس دیں. یہاں مشکل آ جاتی ہے، کیونکہ خمس پھر اہل بیت، دشمنان اہل بیت کو یہ برداشت نہیں ہے. اچھا، خمس تاریخ میں یہی ہے. حالانکہ خمس میں تو زیادہ جو ہے وہ حصہ زیادہ ہے، ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے. دشمنان اہل بیت کو، اچھا، دشمنان اہل بیت کو خمس برداشت نہیں. ابھی ایک اہل سنت سادات میں تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ہماری فقہ میں بھی مسلم ہے کہ سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے. جی بالکل. تو جو فقراء سادات ہیں، یعنی امت کے فقراء کا تو رسول نے انتظام کیا ہو، اپنے گھرانے کے فقراء کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، کوئی الٹرنیٹ کچھ تو ہوگا. تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ خمس ہے. فقہ میں صرف اس قسم کے ایک دو چیزوں کو چھوڑ کے فقہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. عقائد میں اختلاف تھا، عقیدے میں اختلاف تھا، عقیدے میں مختلف مسالک بننا فطری تھا، اور فقہ میں سب کو اسی فقہ آل پہ باقی رہنا چاہیے تھا اور باقی تھے. یہاں تک یہ بات کچھ سینس کر رہی ہے؟ نہیں، یہاں تک تو بات یہ بات واضح ہے. پھر کیا ضرورت پیش آئی حکمرانوں کو کہ وہ فقہ بنوائیں، امام بنوائیں؟ بعد میں بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں، انہی کی بات کر. جی. انہیں فقہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، امام بنوانے کی. امام فقہی امام، یہ فقہ کے امام ہیں، باقی امامت سیاسی تو ان کو حاصل نہیں ہے. نہیں، سیاسی نہیں ہے، سیاسی تو وہ خود ہے، جسے میں عقائد کہہ رہا ہوں. جی. عقائد میں اختلاف ہے. اچھا، عقائد بنانے کا اختیار ان کو بھی نہیں تھا؟
نہیں، عقائد میں جو امام عقائد کا امام ہے وہ تو یہ نہیں تھے نا. ہاں وہ یہ نہیں تھے. عقائد کے امام تو وہی خلفاء تھے بنی عباس کے، بنو عباس تھے، وہ تو وہی تھے. تو یہ بنانا چاہیے تھا فقہ میں، تو سب فقہ حال پہ عمل کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور فقہ حال پہ عمل کرتے رہے ہیں. میرا سوال دوبارہ یہی ہے کہ ان چار سے پہلے کون سی فقہ تھی؟ کوئی فقہ نہ ہوئی تو ممکن نہیں. صحابہ رسول خدا کے بعد کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ کوئی فقہ نہ ہوئی تو ممکن نہیں. کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگی. کوئی فقہ ہے. سارے صحابہ مجتہد ہوں اور سارے خطائیں کر رہے ہوں اور سب کو صرف خطا اجتہادی کے ثواب ملیں، یہ بھی غیر معقول بات. کوئی نہ کوئی نظام زندگی کا ان کے پاس حرج مرج نہیں ہے نا. یعنی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوں اور وہ پھر نماز بھی سب اپنے اپنے اجتہاد سے اپنے اپنی مرضی سے پڑھتے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں حکومت کی مداخلت سے سیاسی منافع کے لیے فقہ میں مختصر وہ ہوئی، رد و بدل ہوئی، کچھ چیزوں کو داخل کیا گیا، کچھ چیزوں کو نکالا گیا. تراویح اس کی مثال ہے. تفصیل میں ہم نہیں جاتے، وہ آپ شاید اس پہ پروگرام کریں بھی، تراویح کرتے ہمارے بھی. ہاں بھی بخاری میں روایت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. ہاں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں نا، بدعت ہے فقہ لیکن ہے، اچھی بدعت ہے. یہ فقہ ہے، رسول کی نہیں ہے، آل کی نہیں ہے، اس میں اضافہ کیا گیا، انجینئرنگ ہوئی ہے. اب حسنہ ہو یا اس پہ بیٹھ کے ہم ہنسے، صحیح جو بھی ہے. یہ تھوڑی بہت الٹریشن ہوئی، تھوڑا بہت جو ان کو لگا وہ کیا، لیکن اصل فقہ آل رہی. فقہ آل رہی کیونکہ کوئی اور فقہ ہو سکتی نہیں. کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ جو چار فقہ ہیں یہ سیاسی فقہ ہیں، یعنی حکمرانوں کی ضرورت ہے. حکمرانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے تقاضوں کے مطابق انہیں بنوایا، انہیں امپوز کیا، انہیں مسلط کیا، ان پہ عمل کرنے کو واجب قرار دیا اور تلوار اور ڈنڈے کے زور پہ اس پہ عمل کروایا، جبکہ ان کا اس سے کوئی کام نہیں تھا. وہ امام ہیں، یہ جیسے مرضی ہوں، جو مرضی سے مرضی نماز پڑھیں، جو فقہ جیسے مرضی کریں، اس کا کوئی وہ نہیں تھا. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی نہیں ہوئی تو ہم اس پہ ایک پروگرام آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ساری فقہ کس نے، ہم پھر نام بھی لیں گے کون سی فقہ کس سیاسی شخص نے کس وجہ سے بنوائی اور اس کے کیا شواہد ہیں اور اس کے کیا اعترافات ہیں علماء اہل سنت میں. یہ مجھے ویسی ان چیزوں کا شوق نہیں کہ میں یہ چیزیں جو ہے سب بیان کروں، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں خود سننے والے پہ. کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ تحقیق کر لیں، آپ کے لیے ثابت ہو جائے. یہ ساری چیزیں آپ ابھی یہ پوچھ لیں کہ فقہ مالکی کس نے بنوائی، کیوں بنوائی، موتا کس نے لکھوائی، جس نے لکھوائی اس نے اس کو کیسے نافذ کیا. ساری چیزیں آپ کے پاس کھل کے سامنے آ جائیں گی. آپ کے اپنے مصادر سے، آپ ہماری یا کسی اور کی متنازع کوئی چیز نہ دیکھیں، آپ اسی مین سٹریم میں دیکھیں چیزوں کو، آپ کو واضح ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آج کے مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ چار فقہ کیوں بنے؟ فقہ آل کو چھوڑ کر باقی فقہ کیوں بنے؟ اور اس میں حصر کیوں ہوا؟ جی اگر انہی کو اللہ نے دوام بخشا اور باقی جو ہے وہ ختم اللہ نے نہیں دیکھیں نا، سیاسی لوگوں نے بنایا، بنانے کے بعد حصر کر دیا کہ بس یہی ہے، اس کے بعد اب پانچواں نہیں ہو سکتا، چھٹا نہیں ہو سکتا. تو میں انہی چار میں سے ایک پہ عمل کرنا ہے. یہ غیر فطری ہے. رسول اللہ کے بعد 150-200 سال کے بعد ایک حصر کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حصر کر سکیں کہ آپ نے ان چار میں ہی رہنا ہے اور ادھر سے آگے نہیں نکلنا ہے. وجہ کیا تھی؟ مجبوری کیا تھی؟ وجہ اور مجبوری یہ تھی کہ اصحاب نے، تابعین نے، سب نے حدیث ثقلین ان کے پیش نظر تھی، فقہ آل پہ عمل کیا تھا. سیاسی طور پہ جبر تھا، استبداد تھا. سیاسی امام ہو جس کو بھی مانتے تھے، سیاسی خلیفہ ہو جس کو بھی مانتے تھے، فقہ کے لیے وہ اہل بیت کی طرف آتے تھے. حتیٰ خلفاء فقہ کے لیے اہل بیت کی طرف آتے تھے. لولا علی، عوام نہیں، صحابہ نہیں، حتیٰ ان کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا
سب کو معلوم تھا کہ اگر پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے. ہمارے ہاں ایک صحیح روایت ہے بخاری کی کہ اقرأنا ابی و اقدانا علی. حضرت عمر کا اعتراف موجود ہے کہ ہم میں سب سے بڑا قاری وہ ابی ہے اور سب سے بڑے قاضی وہ علی بن ابی طالب ہے. تو آپ کی یہ بات اس سے تائید ہوتی ہے. اور پھر وہ رجوع بھی کرتے تھے. ایک رجوع بھی کرتے تھے کہ معاشرے میں سب سے قاضی فقیہ تو یہ ہیں، لیکن میں رجوع نہیں کرتا. جی نہیں، رجوع بھی کرتے تھے. ہاں یہ کہہ رہا ہوں، رجوع بھی، حتیٰ خلفاء رجوع کرتے تھے. جب خلفاء کا رجوع ثابت ہو گیا تو صحابہ کا رجوع بھی ثابت ہو گیا. بالکل. بھائی صحابہ اور کس کو دیکھ کے رجوع کریں گے؟ خلیفہ کو دیکھ کے رجوع کریں گے. یہ رجوع باقی رہا ائمہ اہل بیت کی طرف، یعنی فقہ آل. پھر یہ رجوع ایک داستان اور اگلی بھی بتاتا تھا کہ بھئی کیوں ان سے کیوں لیں فقہ؟ ان سے فقہ اس لیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا. جی تو اس کے مطابق تو صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، یہ تو عقیدے کے بھی امام ہیں. اچھا. یہ مشکل پیش آنا شروع ہو گئی. استبداد ہے. اس کے بعد جب زمانہ آگے چلتا ہے لوگوں کے ذہن یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فقہ اگر ادھر سے لینی ہے تو پھر حکومت بھی انہی کو ملنی چاہیے. اور اسی نظریے پہ بنی عباس نے حکومت لی. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. یہ نظریہ امت میں موجود تھا. جی 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 دکھتا تھا. اس کے تبھی تو ان کا قائل انقلاب تبھی کامیاب تو یہ کامیاب کب سے یہی بنو تھا. عباس. اب اس کے بعد یہی ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی چھوڑو جی، یہ اہل بیت کی طرف رجوع اور فقہ آل پہ عمل کو ختم کرو. طریقہ کیا تھا؟ 4 فقہ بناؤ اور اس میں منحصر کر دو. اپنے ہی جس کی اوپر انہوں نے انقلاب لایا اسی کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے 4. ان کو معلوم تھے کتنا خطرناک. اسی لیے بنی امیہ سے زیادہ اہل بیت پہ بنی عباس نے ظلم بنو عباس نے کیا ہے. بنو امیہ کے ہاں تو بالکل سامنے واضح طور پر تھا کہ وہ اہل بیت کی ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن بنو عباس نے مان کر یہ سب کچھ کیا، نام لے کر. یہ اس میں سے یہ جو فقہ بننا ہے. اور یہ اگر اتنی کی کہانی یہ بالکل، یہ اگر کسی کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو میں اس بات پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئندہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ فقہ آل کہاں ہے. اگر ہوتا تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا حضرت، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، آپ کیا اس پہ کہیں گے کہ تھوڑا سا تاریخ کا شعور بھی ہونا چاہیے لوگوں کو. جب وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، تاریخ تو پڑھے کم از کم. نہیں، شعور ہو کافی ہے. اچھا، شعور ہو تو کسی بھی چیز کا شعور ہو تو یہ باتیں ساری سمجھ میں آ جائیں گی. یہ جو آپ نے درمیان میں جملہ فرمایا کہ کچھ حکمران ہیں، یہ جو 4 فقہ ہیں، اس پر ایک پروگرام کی ضرورت ہے کہ جس میں گفتگو ہو کہ کن حکمرانوں کے زمانے میں اس کو وجود دیا گیا اور یہ لکھی گئی ہیں. تو اس پر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں گے. میں نے یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے. دیکھیے ایک حد تک انسان چیزیں کہہ سکتا ہے، اس کے بعد انسان کو چھوڑنا چاہیے کہ انسان، آپ خود بھی تو کر سکتے ہو. میں جس کو ان باتوں میں شک ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہو. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو مجھے آتی ہے اور آپ کو نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر چلے جائیں گے ان لوگوں تک جو حق آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ آپ کو تو اور کچھ بتائیں گے. آپ ابھی تھوڑی سی مختصر سی تحقیق کر لیں، آپ زندگی بھر کے لیے آسودہ ہو جائیں گے. اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو آپ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو مشہور و معروف مولوی صاحب ہیں پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو اہل سنت کی جو فقہ ہے، اس کو اللہ نے جو دوام بخشا ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ یہ لکھی گئی باقاعدہ. اور یہ جو دوسری فقہ ہے یہ شیعہ کی فقہ ہے. اچھا، مجھے بہت مطلب میں دکھ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اس کو جان بوجھ کر اہل البیت سے منسوب نہیں کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ تو ایک جماعت ہے، لیکن جو رسول کا گھر ہے، رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کی دی ہوئی چیز کو بھی آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے. تو یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، نہایت افسوس کی بات ہے. تو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کی فقہ ہے اور یہ
جو اہل البیت کی ہوگی فقہ، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اہل البیت کی ہوگی فقہ، یا ہم مان لیتے ہیں کہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح کو کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، اہتمام تو انہوں نے کیا، لہٰذا اللہ نے اس کو تمام بخشا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تمام ظالم خلفاء بنی امیہ بنی عباس کے یہی کہتے تھے کہ ہمیں یہ اقتدار خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے عطا، اور اگر ہمارے اقتدار کو طول مل رہا ہے تو یہ بھی خدا نے دیا ہے، اور اگر ہم تم پہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے مرضی ہے نا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دوام خدا نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، دوام خدا نے دیا ہے۔ ایک دفعہ خدا ڈھیل دیتا ہے، ابلیس کو طول عمر خدا نے دی ہے، اب آپ اس کو تائید لیں گے؟ ابلیس کی، ابلیس کو قیامت تک کی زندگی خدا نے دی ہے، لیکن زندگی تو خدا نے دی ہے نا، دوام خدا نے دیا ہے۔ اسے آپ نسبت دے سکتے ہیں فضیلت ابلیس میں؟ نہیں ہے کہ بھئی ابلیس سب سے افضل ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ دوام ابلیس کو خدا نے دیا ہے، باقی تو آئے کچھ دنوں میں چلے گئے، کچھ سالوں میں چلے گئے، انبیاء اوصیاء سب ختم ہو گئے، ساری فضیلتیں ابلیس کی ہو گئی کیونکہ اسے اللہ نے دوام دیا ہے، وہ ادھر میں تطبیق نہیں کرتا ہے۔ صحیح، تو یہ بوس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ لینا نہیں چاہتے، یا یہ ہے کہ اپنے جو اکثریت ہے اس کو اس کی حمایت کے اندر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مجبوری ہے، مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے، ان پہ اس پہ زیادہ سیریس لینے کی چیز لینے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، جس استدلال سے ابلیس کی فضیلت ثابت ہو اسے کون سیریس لے؟ کون سی لے سکتے ہیں؟ اکثر ہمارے سنی نوجوان ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ فقہ اہل بیت کے اوپر عمل کیسے کریں؟ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ میں آج سے شیعہ ہوں، تب میں اس فقہ کے اوپر عمل کروں گا، یا میں ایک سنی رہ کر، یعنی سنی سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یہی حنفی یا مالکی یا شافی حنبلی رہ کر بھی کیا میں فقہ اہل پہ عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوا نا کہ میں فقہ آل پہ عمل کیے بغیر بھی فقہ آل پہ عمل کر سکتا ہوں، یہ سوال یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، مثلا میں حنفی ہوں تو میں فقہ ابو حنیفہ پہ عمل کر رہا ہوں، تو میں فقہ غیر آل پہ عمل کر کے فقہ آل پہ عمل کر سکتا ہوں، یہ تو سوال صحیح نہیں ہوا۔ یعنی وہ خود کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سنی ہوں، وہاں تک اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا، ہم نے کہا کہ میں فقہ حنفی پہ عمل کروں اور کہلاؤں کہ میں فقہ آل پہ عمل یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوا نا۔ یا حنفی رہ کر، مراد یہ ہے کہ حنفی نہیں، اس کلچر کا حصہ رہ کر، کلچر تو جس مرضی میں رہے، ہم بھی اس کلچر میں رہ رہے ہیں نا، ہم بھی ایک حنفی کلچر میں رہ رہے ہیں، اس میں تو کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا میں بہت سے مسلمان ہندو کلچر میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ کا کیا کلچر ہے یہ مسئلہ ہے، آپ کس کلچر میں رہ رہے ہیں یہ الگ ہے، آپ کا کیا کلچر ہے یہ الگ ہے۔ جی، فقہ آل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اختیار رسول خدا کو دے دینا ہے کہ رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے میں وہ ہوں، میری اپنی کوئی ترجیح نہیں ہے، آپ مجھے کیا کہلانا، آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ میں کیا کہلاؤں؟ آپ کو پسند ہے میں آپ کا امتی کہلاؤں، میں آپ کا امتی ہوں۔ اب کوئی کہے میں عیسائیوں میں رہتا ہوں، میں یہودیوں میں رہتا ہوں، میں رسول کا امتی نہیں کہلانا چاہتا ہوں، اور میں اس کو پھر بڑا مشکل ہے جمع کرنا۔ رہ گیا کہ تشیع کا ایک کلچر عام بازار کے ہیں یا مارکیٹ کے ہیں یا معاشرہ بہتر لفظ ہے، معاشرے میں ایک تشیع کا کلچر ہے، جی، اس کلچر کو اپنانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اس کلچر میں بھی کچھ چیزیں فقہ آل کے خلاف ہیں، آپ کہیں کہ میں اس کلچر کو اپناؤں جو فقہ آل کے خلاف ہے تو میں فقہ آل پہ عمل کروں گا، جیسے میں نے فقہ حنفیہ کے بارے میں کہا تھا اسی طرح میں اس کلچر کو بھی کہوں گا کہ یہ شیعہ کلچر جو فقہ آل کے خلاف ہے اسے اپنا کے آپ فقہ آل پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ
کو وحشت اس قسم کے کسی کلچر سے ہے جو فقہ آل سے دور ہے. لیکن جو کلچر فقہ آل کا ہے اسے تو اپنانا پڑے گا. اسے اپنائے بغیر آپ فقہ آل پہ عمل نہیں کر سکتے. مختصر یہ کہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جہاں اہل بیت کا معاملہ ہو. ہاں اہل بیت کا معاملہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بندگی کا معاملہ ہے. اہل بیت کی اپنی کوئی بات نہیں ہے. اہل بیت صرف میڈیم ہے, خدا کی شریعت آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ان کا اپنا کوئی اس میں نہ رائے ہے, وہ اصحاب رائے نہیں تھے. وہ فقہ ابو حنیفہ اور فقہ امام جعفر صادق ہے. فقہ عالم میں فرق یہ ہے, یہاں کوئی مجتہد نہیں ہے, اپنی رائے کوئی نہیں دیتا ہے, یہاں یہ اپنی رائے دیتے ہیں. نہیں یہ جو کیا ان کے فتاوے نہیں ہیں فقہ اہل بیت کی؟ نہیں, اچھا یہ حکم ہے, حکم خدا ہے. ان دیکھیے وہ ایک اصطلاح عام میں ابھی شیعہ فقہا بھی فتوا دیتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, یہ اصطلاح ہے. لیکن شیعہ فقہا کی رائے نہیں ہے. چرا شیعہ فقہا ائمہ اہل بیت کی بھی رائے, یعنی قرآن اور حدیث سے اس حکم خداوندی سے ہٹ کر ان کی اپنی کوئی رائے نہیں.